اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چلے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھنی ہے، جو بات کرنی ہے، وہ صبر و آزمائش کا باہمی تعلق کیا ہے. اس بات کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک سوال سے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے. یہ سوال اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر صبر کو سمجھنا بھی آسان ہے اور آزمائش کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو وجود بخشا ہے، تخلیق کیا ہے ایک ملے جلے نطفے سے، اور اس کا مقصد کیا ہے، ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، اسے پرکھیں، اسے دیکھیں، اور اس کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں ٹول دیے ہیں جس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے تمہیں دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے. یہ صلاحیتیں تمہیں دی ہیں تاکہ تمہیں دیکھا جائے، پرکھا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم کیا کرتے ہو. تو یہ بات پہلی ہے، بنیادی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے. یہ دنیا انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. اور ہر انسان کے لیے، جو رب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہ صرف ماننے والوں کے لیے نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے تو وہ نبتلی، آزمائش کے لیے کی ہے. یہ ہے بنیادی کام جو ہم نے کرنا ہے. یعنی اپنے رب نے، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں وجود کیا ہے، پلان کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کے اسباب پلان کیے ہیں، اس نے ہمارے ذمے یہ ٹاسک لگایا ہے کہ تم اس آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اب تمہیں ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا رول پلے کرتے ہو. اور پھر اس کے لیے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اگلی آیات میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے تمہیں راستہ بھی بتا دیے، اما شاکرم و اما کفورا. اب تم چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو ناشکرے بنو. یہ ہے بنیادی کام. اب اس سے آگے آ جائیں. صبر کیا ہے؟ صبر کا جو لغت میں معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، ابھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. صبر کیا ہے؟ صبر کا جو لغت میں معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو باندھنا، جھیلنا، برداشت کرنا. یہ لغت میں معنی بیان کیا جاتا ہے. جب اس کو اصطلاح میں بیان کرتے ہیں تو پھر کسی مقصد کے لیے ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا. یہ بھی آپ کے سامنے
400 سالہ تاریخ بھی بیان ہو چکی ہے، افغانستان کے حالات بھی آ چکے ہیں، کشمیر کے بھی بات ہو چکی ہے. تو یہاں پر ایک امید کی بات، ویسے بہت ساری دوستوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اقامت دین کا بڑا مشکل کام ہے. اس کو میں دوسرے اینگل سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسی قوم کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے. جو قوم کرپٹ ترین حکمرانوں کو برداشت کر کے بیٹھی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے. ہم کیا کیا کچھ برداشت کر کے بیٹھے ہیں قومی سطح پر. کیا ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ برداشت نہیں کر سکتے؟ اور ادھر اگر اللہ کے لیے کرنے آئیں گے تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. ہمارے اندر بڑا پوٹینشل ہے، بڑی صلاحیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں. تو بہرحال اصطلاح میں جو صبر کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ مشکلات میں ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا. آپ اندازہ تو کریں افغانستان کی قوم کا، جس نے اپنی پوری نسل قربان کی ہے. صبر کا لیول تو چیک کریں. اور وقت کی سپر پاوروں سے ٹکرا گئے ہیں. یہ اسی خطے کی قوم ہے. ہم ابھی خراسان کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آیا تھا، ہم اس میں شامل ہیں. یہ کشمیر اس میں شامل ہے، یہ پنجاب اس میں شامل ہے. یہ دریائے سندھ کی پوری وادی اس میں شامل ہے. تو اس میں اب بات کیا ہے کہ صبر کیا کرنا ہے، کہ صبر اس لیے کرنا ہے کہ ایک مشن کا تعین، نظریات کی بات ہو رہی ہے بار بار، اور یہ ہمارا عنوان، جو ہمارا کنونشن ہے اس کا تھیم ہی یہی ہے. اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ نظریہ. افراد ہوں یا قومیں، دنیا میں کامیابی نظریات کی بنیاد پر ہے. اور یہ دنیا کی تاریخ بڑی وسیع چیز ہے. یہ وقت کا سمندر ہے جس میں بہت بڑی بڑی تہذیبیں دفن ہیں. ادھر ہم نہیں جاتے، وہ بہت بڑا قبرستان ہے. ایک ایک تختی بھی پڑھیں گے تو زندگی گزر جائے گی. یہ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ایک قوم ایک نظریے کی بنیاد پر ڈٹ گئی ہے. اور ابھی کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. یعنی 1947 میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہندوستانی مسلمانوں نے ایک نظریہ لے کے آئے اور ڈٹ گئے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارا جینا مرنا رہنا سہنا الگ ہے. اس نظریے کی بنیاد پہ کامیابی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آج اس نظریے کو اٹھا کے ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے اور پوری قوم کو پیٹ کے لالے ڈال کے لگا دیا ہے. بچے پالو، جائیدادیں بناؤ، بجلی کے بل بھرو، یہی کام رہ گئے ہیں، یہی مشن رہ گئے ہیں. اور دوسری مثال افغانستان میں دیکھ لیں آپ. ایک قوم ڈٹ گئی کہ ہم افغان ہیں، ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کی جا سکتی، ہم کسی کے غلام بن کے نہیں رہیں گے. وقت کی سپر پاور، ابھی عباسی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ وقت کی آیت ہے. اگر ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے تو یہ آیات ہیں جو آج دیکھنے کی ہیں. قرآن مجید آیات بیان کرتا ہے نا، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. ان آیات پر حقائق کی دنیا میں دیکھیں نا
کہ کامیاب کون ہو رہا ہے، شکست کون کھا رہا ہے. وہ تہذیب اپنی جگہ پر شکست کھانے کے درپے ہے، اور ادھر جو لوگ نظریات کی بنیاد پہ کھڑے ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ صبر ہم نے جو کرنا ہے وہ کس رخ میں کرنا ہے. اصل بات یہی ہے کہ قوم کو وہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. صبر کی کمی نہیں ہے، ہمت کی کمی نہیں ہے، جھیلنے اور برداشت کرنے کی کمی نہیں ہے. جو قوم اس درجے کی مہنگائی کو برداشت کر رہی ہو، اس درجے کی نااہل ترین قیادت کو برداشت کر رہی ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں جو چند بندے یہاں بیٹھے ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد قوموں کو بدلتے ہوتے ہیں بھائی، قومیں کبھی نہیں بدلیں. تاریخ انسانی گواہ ہے. صحابہ کرام کی مثال سب سے بڑی ہے. ابھی افغانستان کی مثال بار بار آ رہی ہے. کتنے لوگ ہوں گے؟ چند ہزار. وقت کی سپر پاوروں کو، نیٹو جیسی قوتوں کو، وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتے ہیں بے سر و سامانی کے ساتھ. انہوں نے سائنسدان لگانے پہ نہیں لگایا، بنانے پہ نہیں لگایا اپنے بچوں کو کہ چلو جی ڈاکٹر بن کے آؤ پھر ان کا مقابلہ کریں گے. نظریہ پختہ کیا ہے جو آج ہم اپنی اگلی نسل کو نہیں دے رہے، بلکہ وہ جو جدید میڈیا کے ہتھیار ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اپنی اگلی نسل کو بھی انہی کے حوالے کر رہے ہیں کہ جیسی چاہیں تربیت کریں، جو چاہیں نظریات ان کے ذہنوں میں ڈال دیں. تو یہ چیز، اور اس کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ جب آپ نے یہ عزم کیا ہے کہ نظریہ اسلام ایک کامل اور مکمل نظام حیات ہے، اور قدرتی طور پر اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسے خطہ زمین میں پیدا کر دیا ہے کہ جہاں پر نظریات کا بڑا پوٹینشل ہے، جہاں کی قوم نظریاتی طور پر، وہ جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے نا، ذہن ہندی، یہ نظریاتی لوگ ہیں. ہند جو ہے وہ عقل کا مرکز رہا ہے، بہت بڑی جو ہے وہ اس کی فلسفے رہے ہیں، علم کی دنیا میں بڑا نام رہا ہے. تو اپنے مقصد کے تعین کے بعد انسان اس رخ پہ چلے، اور صبر کیا کرنا ہے کہ کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ ہمیں روک نہ سکے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے فکرے آتے ہیں سامنے اور ہم پیسو ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ تو سوجی تھی بس، یہ تو ذاتی ان کی تعبیر کی غلطیاں ہیں جی مولانا مودودی صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی، یہ بس ان کے اپنی خواہشات تھیں کہ اسلام کا غلبہ ہو. اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان سے شکست کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے اندر وہ نظریاتی پختگی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے اوپر یہ فکرے اثر کرتے ہیں. تو ان حالات میں صبر کے ساتھ چلنا. اور دوسرا اس کا رخ یہ ہوتا ہے کہ کوئی طمع، کوئی لالچ وہ آپ کو روک نہ سکے. صبر یہ ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ ظلم سہتے رہو، برداشت کرتے رہو اور شکوے اور شکایتیں کرتے رہو. شکوے اور شکایتیں کمزور لوگ کرتے ہیں. کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سٹیپ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. اور جو چیلنج کرتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے. صبر کے بغیر آپ چیلنج نہیں کر سکتے.
اور اب آئیں کہ جس ماحول اور جس خطہ زمین سے ہم وابستہ ہیں، پاکستان، افغانستان، کشمیر، دنیا کا مستقبل، انٹرنیشنل مستقبل اس خطے سے وابستہ ہے۔ خراسان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس خطہ زمین نے اب فیصلہ کرنا ہے انسانیت کے مستقبل کے فیصلے کا۔ اب یہ اگر ویژن ہمارے سامنے ہو تو کوئی چیز، اور اس کے پیچھے ہماری سپورٹ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کوئی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے حقیقی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہم مایوس کیوں ہیں بھائی؟ مایوس نہ ہوں، آگے بڑھیں اور صبر اور استقامت کے ساتھ اس نظریے کے اوپر ڈٹے رہیں۔ تو اب جب ہم نے اس ماحول میں کام کرنا ہے، اسلامی نظریہ حیات کو بیان کرنا ہے، قرآن کا وہ ویژن جو انسانیت کو اس شیطانی ایجنڈے سے نجات دلا دے، جو ڈیپ سٹیٹ کا ایجنڈا ہے اس سے نجات دلا دے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ کوئی خلا تو نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو یہ دنیا کیا ہے؟ نظریات کی آماج گاہ ہے۔ یہاں آپ کا ایک نظریہ ہے تو دوسرے نظریات بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کے نظریات موجود ہیں آپ کے کاؤنٹر میں۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل اور کامل نظریہ حیات ہے، تو اب اس کے مخالفت میں نظریات آتے ہیں، جیسے ابھی باتیں ہو چکی ہیں ساری کہ اسلام اور پاکستان کے حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایک معاشی مسئلہ تھا۔ اگر معاشی مفادات کی بنیاد پر آج کوئی کام آپ کر کے دکھائیں، کسی قوم کو کھڑا کر کے دکھائیں، یہی پاکستانی قوم ہے نا، ان کو معاشی مفادات کی بنیاد پر جمع کر کے دکھائیں۔ ہم سے ایک کالا باغ ڈیم نہیں بنا، پوری قوم کے معاشی مفادات اس سے وابستہ ہیں، اور ان بنیادوں پر قومیں نہیں بنتی ہوتی۔ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ورنہ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو ہمارے معاشی مفادات سے کیا غرض تھی؟ کراچی والے مچھلی کا کام کرتے تھے، ماہی گیری کرتے تھے، اور وہ پٹسن کا کام کرتے تھے، چاول بیچتے تھے۔ ان کے اپنے مفادات، اپنے تعلقات، اپنے کاروباری مفادات، ان کے اپنے، ان کو کون سی چیز تھی جو جوڑ گئی؟ وہ نظریہ اسلام ہے بھائی، جس سے آج ہمیں کاٹا جا رہا ہے، اور ان لوگوں سے بھی کاٹا جا رہا ہے کہ جو ہمیں اس نظریے سے جوڑتے ہیں۔ علامہ اقبال سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ تاریخ اپنی یہ جو معاشرتی علوم پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، اس میں اٹھا کے دیکھیں، نواز شریف کو پڑھایا جا رہا ہے، مشرف کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی قوم کے لیڈر ہیں جو آپ کی نسل کو، ہمارے بچوں کو، میرے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ ایسی نسل کا کیا ویژن بنے گا بھائی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا مودودی کون تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال کون تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کون تھے، تحریک شہیدین کس چیز کا نام تھا، ان میں کیا جذبہ ہوگا، کیا امنگ ہوگی، کیا ان کا مستقبل کے حوالے سے سوچ ہوگی۔ تو یہ اب نظریہ ہے، نظریہ اسلام، اور اس پر کھڑے رہنے کے لیے صبر چاہیے۔ اور صبر کے بعد آ جائیں اب ابتلا پر۔
بلا یبلو کا معنی بنیادی کیا ہے؟ آزمانا، جانچنا، پرکھنا. لغت میں یہی معنی بیان ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے سے بار بار کی ہے. مکی قرآن میں سورہ عنکبوت بڑا ہی کریٹیکل موقع تھا جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، سورہ عنکبوت. اس کی آیت نمبر 2 ہے. اور یہ سن 5 نبوی کا دور وہ ہے کہ جب مار پیٹ، تشدد، معاشی استحصال عروج پر ہے صحابہ کرام کا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حالات بڑے مخدوش ہیں. وہاں پر کیا فرمایا گیا مسلمانوں کو؟ فرمایا گیا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں پرکھا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا؟ اللہ دیکھے گا کون وفادار ہے، کون آ کے صرف ادھر تقریر کر کے چلا جاتا ہے، اور کون جا کے ادھر کام کرتا ہے میدان میں. اصل میں ٹائم ہوتا ہے میدان میں کھیلنے کا. یہ ریہرسلیں، یہ ایکٹیویٹیز، یہ بس دکھانے کیمرے تک ہوتی ہیں. یہ پریڈ ہوتی ہے نا، پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن فوج کا پتہ چلتا ہے میدان میں. جب امریکہ میزائل گرا دے تب پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں، آپ کتنے نظریاتی طور پر پختہ ہیں. آپ میدان میں جا کر، عوام میں جا کر اس کام کو کیسے کرتے ہیں. تو یہ بات ہے اللہ نے فرمائی کہ، اور یہ 5 نبوی میں کہی گئی ہے، انتہائی مشکل حالات. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب صحابہ کرام کو پہلی ہجرت کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ یہ مشکلات، یہ تنگیاں، یہ مسائل برداشت نہیں کر پا رہے تو حبشہ ہجرت کر جائیں. وہاں پر کیا کہا گیا؟ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں آزمایا جائے گا. اللہ انہیں دیکھے گا، پرکھے گا کہ یہ کتنے ثابت قدم ہیں، کتنی وفاداری ہے ان کی. اور وفاداری کے حوالے سے بس میں اشارہ ہی کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہمارا ایسا بندہ گزرا ہے جس نے 950 سال اس نظریے کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے. کوئی کم ہمتی، کوئی کمزوری، کسی لاجک سے متاثر نہیں ہوئے. وہاں فلسفی نہیں ہوں گے جو ان کو سمجھاتے ہوں گے. وہاں بڑے بڑے لاجیکل تھیوریاں لے کے آنے والے نہیں ہوتے ہوں گے جنہوں نے پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا. وہ کوئی ایسے ہی بیکار سے بندے تو نہیں تھے. تو وہ سارا نظریاتی جنگ انہوں نے 950 سال میدان میں کھڑے ہو کے لڑی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مثال دی ہے قرآن میں اللہ پاک نے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال اسی سورہ عنکبوت میں آئی ہے کہ دیکھو ابراہیم کو، دیکھو وہ ہمارا بندہ کن کن وادیوں سے گزر گیا ہے، کیسے کیسے صبر آزما. ہمیں تو کھانا لیٹ سے مل جائے کہنے کو ہم انقلابی ہیں. اندر کی کیفیت کی بات ہے، اللہ جانتا ہے. بہرحال یہ انسان کے اندر کی کیفیت کی بات ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وفادار کتنا ہے، اس کے لیے مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار کتنا ہے. یہ اندر چیر کے کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا. بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ نے پیش کی ہے
کہ وہ شخص جس نے قوم میں نظریاتی جنگ لڑی ہے، وقت کے حکمران سے جا کے مجادلہ کیا ہے اور پھر آگ میں کود گئے، یہ صبر اور ابتلا کی انتہا نہیں ہے۔ آج مجھے خبر دی جائے کہ بھائی تم شبان چھوڑو یا تیرے بیوی بچے جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، کو کیا فیصلہ کروں گا میں؟ اڑ گئی ساری انقلابیت، اڑ گیا سارا نظریہ۔ اور یہ کام انبیاء کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں، ہر دور کے نظریاتی لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ یہ مسائل کوئی نئے نہیں ہیں بھائی، یہ مسائل اور یہ نظریاتی بندوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ آپ یہ جدید تہذیب کے جو علم بردار لوگ تھے ان کو اٹھا کے پڑھیں، آپ دیکھیں انہوں نے کون کون سی مشکلات کاٹی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بچے مر گئے، دوائیاں نہیں لے کے دیں، سارا انویسٹ کر دیا ادھر نظریے کو پھیلانے میں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کو ہم کہتے ہیں یار یہ ملحد ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈمکا ہیں۔ انہوں نے اپنے نظریات کے لیے یہ قربانیاں پیش کی ہیں بھائی، جن کی بنیاد پر آج یہ تہذیب کھڑی ہے۔ وہ لوگ جنہیں آخرت میں اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، وہ یہ قربانیاں آج کے دور میں دے گئی ہیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مولویوں پر یہ الزام ہے کہ یہ یار پرانی باتیں سناتے ہیں، پرانے قصے اٹھا کے لے آتے ہیں اور بس عوام کو جو ہے نا یہ افیم انہوں نے پلائی ہوئی ہے پرانے قصوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو ابتدا میں یہ بات کہہ دی تھی، اور یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، کیسے کیسے صبر آزما اور مشکل حالات میں وہ ثابت قدم رہے۔ کون سی ابتلا اور کون سی آزمائش ہے جو نہیں آئی؟ سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ سارے معاشرتی، معاشی، سیاسی مسائل جو ہمیں، مجھے اور آپ کو درپیش ہوتے ہیں آج، برادری کے، گھر کے، بیوی بچوں کے، وہ مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ یہ ابتلا و آزمائش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے؟ ہم بس جائزہ لینے کے لیے، میں اپنے لیے بھی یہ بات اپنے آپ کو تذکیر کروا رہا ہوں، اصل بات تو یہ ہے، اور ہم سب کے لیے یہ تذکیر ہے کہ ہم اس نظریہ حیات کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ آخرت کی بات بھی آ چکی ہے آپ کے سامنے، آخرت کی زندگی حقیقی ہے، یہ دنیا کی زندگی حقیقی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس شعر میں تو سمو گئی ہے۔ اقبال نے کہا ہے، اور یہ شعر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے یہاں پر، کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید کلمہ پڑھ کے، عید میلاد النبی منا کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور انقلابیوں نے بھی کیا سمجھ رکھا ہے؟ سالانہ اجتماع پہ جا کے 2-4 درس اٹینڈ کر کے جنت کا ٹکٹ تو اب ہماری جیب میں ہے نا، اب باقیوں کو ہم بانٹیں گے، کیونکہ ہم تو جنتی ہو چکے۔ ہمیں تو نہ کوئی ابتلا میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی صبر کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو بہت اونچے مقامات حاصل کر چکے ہیں۔ تو بھائی اب میں آپ کو مدنی قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ابھی معلوم کرے گا، دیکھے گا، دنیا کو بھی دکھائے گا کہ میرے وفادار بندے کون سے ہیں۔
اللہ دیکھے گا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں. اور پھر ہم آگے بڑھیں تو منہج انقلاب نبوی کو ذرا دیکھیں. اس پر بھی تقریباً یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, بس اب اشارہ کروں گا کہ اس میں منہج انقلاب نبوی میں پہلی چیز کیا ہے؟ نظریہ. آپ کے پاس ایک نظریہ ہو جس کو آپ پیش کریں, اور وہ ایسا نظریہ حیات ہو کہ جو رائج الوقت, ابھی یہ اسلام اور سیکولرزم کی بحث بھی آپ کے سامنے ہو چکی ہے بڑے بہترین انداز میں. اب ہم نظریاتی طور پر, اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ سیاسی شعور نہیں ہے عوام کے اندر, ورنہ ایسی قیادت اور ایسے حکمران آج ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے. عوام کے اندر وہ سیاسی شعور نہیں ہے ابھی تک. ابھی وہ پورا سیاسی شعور خالد محمود عباسی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس رب کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو حکمران ہے, جس نے پورا نظام حیات دی ہے. اب منہج انقلاب نبوی میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز نظریہ ہے, پھر اس نظریے کی دعوت ہے. دعوت کے نتیجے میں آپ کے پاس لوگ آئیں گے. اب لوگوں کو آپ نے منظم کرنا ہے, ان کو جماعت بنانا ہے, ان کا رسہ بنانا ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں جو آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. ان ریشوں کو ملا کے چھوٹی چھوٹی پہلے لڑیاں بنے گی, پھر یہ لڑیاں آپس میں مل کے یہ رسہ بنے گا, اور یہ اس رسے کو پھر برسانا ہے نظام باطل کے اوپر. نظریہ, پھر اس کی دعوت, پھر اس کے اوپر جماعت, ایک منظم جماعت. پھر اس سے آگے آتا ہے چوتھا مرحلہ بیان ہوتا ہے, اور یہ کام جو ہے وہ اس کی تربیت. اور ان سارے کاموں میں بیسک چیز کیا ہوتی ہے؟ صبر. آپ یہ مراحل طے نہیں کر سکتے, آپ یہ نظریہ پیش نہیں کر سکتے جب تک آپ صبر نہیں کر سکتے. اور صبر و آزمائش کا یہ مرحلہ آتا کیوں ہے انقلابی جد و جہد میں؟ تاکہ چھانٹی ہو. نہیں تو سارے ہی بڑے بہترین انداز میں آپ کے ساتھ ہاں کے ہاں, ہاں میں ہاں ملائیں گے اور کہیں گے کہ بڑا خیر کا کام ہے, بڑا بھلا کام ہے, قرآن کی دعوت پیش ہو رہی ہے, بڑی اونچے اونچے باتیں ہو رہی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور جب آپ کو کال ہوگی کہ آؤ اب اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے, اب چیلنج کرنا ہے اس نظام کو, تو یہاں پر پتہ چلے گا کہ کون آتا ہے. غزوہ احد میں پتہ چل گیا نا کہ کون عین میدان جنگ سے بھاگتا ہے. 300 بندہ بھاگ گیا نا, مدینے سے نکل کے بھاگ گیا. پتہ چل گیا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. تو یہ سارے مراحل اس لیے آتے ہیں تاکہ جو مشن لے کے کھڑی ہے جماعت, اس کو صاف بھی کیا جائے, اس کی تطہیر بھی ہو. یہ جو سچے جھوٹے ہاں میں ہاں ملانے والے سارے جڑ گئے ہیں, ان کی چھانٹی کب ہوگی؟ جب وہ عملی مرحلہ شروع ہوگا, جب وہ آزمائش آئے گی, جب وہ مشکلات پڑیں گی, تو جو اللہ کے وفادار ہیں, جو دین کے وفادار ہیں, وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمے رہیں گے, اور جو بھاگنا چاہیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. اور یہاں پر آ کے پھر وہ آپ اس وقت کے حالات پہ ان ساری چیزوں کو جوڑ لیں کہ اگر بھائی یہ کام کرنا ہے تو یہ راستہ ہے صبر کے ساتھ طے کرنے کا, اور ابتلا و آزمائش اس کا لازمی جز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس ہم بڑے ہی آرام سے بیٹھ کے یہ کام کر لیں. بس آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ ان حالات میں, جن حالات میں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں, اقبال نے اس کو پیش کیا ہے ایک شعر کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, آگ جل چکی ہے,
औलाद इब्राहिम, इब्राहिम के मिल्लत इब्राहिमी के वारिस उम्मत मुसलमा ये मौजूद है। और नमरूद भी आ चुके हैं। आज वक्त के नमरूद, इस वक्त के नमरूद आ चुके हैं इनको खत्म करने, इनको मिटाने, क्योंकि नजरिया इनके पास है जो इस वक्त को चैलेंज कर सकता है, इन नमरूदों को चैलेंज कर सकता है। तो वो आग भी है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। क्या फिर किसी को इम्तिहान मतलूब है? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।